ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طویل گفتگو کا اب موقع نہیں رہا، چونکہ پہلی جماعت انشاءاللہ 1:20 پر ہوگی، تو جب تک لوگ جمع ہو جائیں گے اس وقت تک جتنی بھی بات ہو سکے اللہ اس بات کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، مفید فرمائے۔ اس وقت بہت 2-4 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سب کی تفصیل تو نہیں ہو پائے گی، لیکن اجمالی جتنی بات سامنے آ جائے وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، وہ بھی غنیمت ہے۔ قرآن و حدیث کے پورے مطالعے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر آدمی پر 2 قسم کے حالات گزرتے ہیں۔ کسی آدمی پر لائق شکر حالات ہوتے ہیں کہ اس پر مسلسل نعمتوں کی بارش ہے، اور ایک دوسری حالت بھی اس دنیا میں ہر آدمی پر گزرتی ہے، وہ صبر کی حالت ہے، صبر کے حالات۔ ان 2 میں سے کسی نہ کسی حالت میں آدمی ہمیشہ رہتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں شکر ہی کے حالات رہیں گے، وہاں صبر کے حالات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جنتی کو جنت میں بھیجا جائے گا تو اسے جنت کے دروازے پر روک کر کچھ باتیں سنائی جائیں گے۔ روایات کا اختلاف ہے، اب اس اختلاف میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے اور نہ یہ طلبہ کا مجمع ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والے سن لے کہ تو اب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آدمی پر جب مصیبت آتی ہے دنیا میں
تو گھبرا جاتا ہے. وہ مصیبت سے نہیں گھبراتا، وہ اس لیے گھبراتا ہے کہ کہیں اس بیماری میں موت نہ آ جائے. اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس بیماری سے میں یقیناً شفا یاب ہو جاؤں گا تو وہ زیادہ نہیں گھبرائے گا. گھبرائے گا تو تب بھی، لیکن زیادہ نہیں گھبرائے گا، اس لیے کہ اسے شفا کا یقین ہو چکا ہے. اور دوسری بات اسے یہ سنائی جائے گی، وہ جنت میں جانے والے سن لے، اب اس کے بعد تو ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. او جنت میں جانے والے سن لے، تو ہمیشہ ہمیشہ براحت میں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور تو ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی. یہ تمام باتیں اسے سنائی جائیں گی. نہ جنتی کو موت آئے گی، نہ جہنمی کو موت آئے گی. حدیث قرآن پاک میں ہے، جہنمی عذاب سے گھبرا کر، بے قابو ہو کر چیخیں گے، چلائیں گے، واویلا مچائیں گے، اور یہ کہیں گے ہمیں موت ہی دے دیجیے، ہم مر ہی جائے تو کتنا اچھا ہے، یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ان کو کہا جائے گا موت کو بھی موت آ چکی ہے. جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. موت کے بھی موت آ گئی. اب نہ جہنمی کبھی مرے گا، نہ جنتی کبھی مرے گا. اسے بھی ہمیشہ کی زندگی، اسے بھی ہمیشہ کی زندگی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمتیں باقی رہتی ہیں اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی تو باقی ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، زندگی بھی ہمیشہ کی، نعمتیں بھی ہمیشہ کی. تو دنیا میں دو قسم کے حالات آدمی پر آتے ہیں، ایک صبر کے حالات، ایک شکر کے حالات. اور دونوں حالتوں میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ امتحان ہو رہا ہے، لیکن امتحان ہوتا ہے. جب آدمی پر مصیبت آتی ہے، اگر اس مصیبت کی حکمت بتا دی جائے کہ یہ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے تو امتحان کیسے ہوگا؟ حکمت نہیں بتائی جاتی، بعضوں پر کھول دی جاتی ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن امتحان کی حکمت عموماً نہیں بتائی جاتی، اس لیے کہ اگر امتحان کی وجہ بتا دی جائے کہ امتحان لینے کا یہ ریزن ہے تو پھر امتحان ہی کیا ہوا؟ کہ امتحان میں آدمی کامیاب اترتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے آدمی، تب اس پر حکمت کھول دی جاتی ہے یا اسے خود سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر دنیا میں سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم آخرت میں تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی ہاتھ اٹھائے اور دعا قبول نہ ہو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں. کبھی قبولیت اس شکل میں آتی ہے کہ جو مانگا وہ دے دیا. لڑکا مانگا تھا، لڑکا دے دیا. گھر مانگا تھا، گھر دے دیا. علم مانگا تھا، علم دے دیا. یا اور کوئی فلاں چیز مانگی تھی، صحت مانگی تھی، صحت دے دی. ایسا ہوتا ہے. بیوی مانگی، بیوی دے دی. ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ نہیں دیا، لیکن ایک مصیبت آ رہی تھی، اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی تھی، تو جو مانگا وہ تو نہیں دیا، لیکن آنے والی مصیبت کو روک لیا. کتنی بڑی، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ شکایتیں کر رہا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی مصیبت کو روک لیا گیا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ مانگتا ہے، جلدی مچاتا ہے، جلد بازی سے کام لیتا ہے. انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، خلق الانسان من اجل. تو اسے دینے کا فیصلہ تو ہوتا ہے، لیکن اب نہیں، 10 سال بعد دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ نہیں دیا، اس کا کچھ بدل بھی نہیں دیا، اس کا اجر آخرت میں اسٹاک کر لیا گیا، اس کے اکاؤنٹ میں ذخیرہ کر دیا گیا. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ وہاں جائے گا، دیکھے گا کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے. اس کے نامہ اعمال میں
خزانے بھرے ہوئے ہیں اجر کے. وہ پوچھے گا فلاں عمل تو میں نے نہیں کیا تھا, تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دعا کی تھی, ہم نے دنیا میں وہ دعا قبول نہیں کی اس لیے کہ تیری مصلحت کے خلاف تھا. قبول کرتا تو میرا کیا نقصان تھا, لیکن نقصان تیرا تھا, اور تیری مصلحت کا تجھے کچھ خبر نہیں تھی. اور اللہ کا علم بندے کی جہالت کا ساتھ نہیں دیتا. بندہ اپنی نااہلی یا کم علمی کی وجہ سے, بے علمی کی وجہ سے کچھ ایسی بات مانگ پڑتا ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ ایک نقصان دہ چیز وہ مانگ رہا ہے. اللہ کو علم ہے. اللہ جو ہے وہ حاکم ہے, اور اسی طرح بندوں پر بڑے شفیق و مہربان ہے. وہ جو مانگے وہ نہیں دیتے. تو وہاں جا کر دیکھے گا نامہ عمل میں, تو حدیث پاک میں آتا ہے بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن آخرت میں اجر کے جو خزانے دیکھے گا جس وقت اسے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے. تو دنیا میں دونوں قسم کے حالات آدمی پر گزرتے ہیں, جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اور دونوں حالتوں میں آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو مال دے دیا گیا, یہ نعمت ہے. اب اس کا مال دے کر امتحان لیا جا رہا ہے کہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور ایک آدمی کو غریب بنا دیا گیا, تو غریب بنا کر امتحان لیا جا رہا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کا شکر کا امتحان ہے اور اس کا صبر کا امتحان ہے. اسے صحت دی, صحت میں آدمی کا خون گرم ہوتا ہے, گناہوں کی طرف طبیعت چلتی ہے, تو اس کی صحت کا امتحان ہے. اسے بیماری دے کر امتحان دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں صبر کرتا نہیں کرتا. اس کا صحت میں امتحان ہے, اس کا بیماری میں امتحان. دونوں طرح ہے, دونوں کا امتحان ہے. قرآن کریم نے اس حقیقت کو کھولا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. دونوں کا امتحان ہے, ابتلا. لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے, ایک تو مصیبت آدمی کے بدن پر آتی ہے. بہت تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. تمام قرآن و حدیث کو سامنے رکھنے سے یہ بات دو دو چار کی طرح سامنے آ جاتی ہے. ایک مصیبت آدمی کے دنیا پر آتی ہے, اس کے گھر پر مصیبت آ گئی, کاروبار پر اللہ کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے. اسی لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے صبر مت مانگو, اللہ سے عافیت کا سوال کرو. تم نہیں برداشت کر پاؤ گے. ایک مچھر, ایک کھٹمل اگر تمہیں ستانے کا فیصلہ کرے, تمہارے پیچھے اللہ ایک کھٹمل کو لگا دے, تم پریشان ہو جاؤ گے, تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے گا. اس لیے حکم یہ ہے عافیت مانگو. عافیت سے بڑی چیز اللہ سے بندہ کوئی نہیں مانگتا. صبر مانگنے سے منع کیا گیا ہے. صبر حالات آ گئے تو صبر کرنا ہے, صبر مانگنا نہیں ہے. صبر مانگنا جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے. صبر مانگنا تو جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ مصیبت تو آدمی کے دنیا پر آتی ہے. آدمی کے گھر پر مصیبت آ گئی, بچوں پر مصیبت آ گئی, آدمی کے عزت و آبرو پر مصیبت آ گئی, آدمی کے مال پر مصیبت آ گئی, آدمی کے صحت پر مصیبت آ گئی. مختلف مصیبتیں ہیں. ملت پر آئی مصیبت, انفرادی بھی ہوتی ہے, مصیبت اجتماعی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی پر مصیبت آئی, ایک مصیبت پوری ملت پر آئی. یہ ایک مصیبت ہے آدمی کے دین پر مصیبت آتی ہے. مجھے یاد آتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر کے تشریف لائے, تو سارے شاگرد جمع ہو گئے, بڑے بڑے ایک ایک اپنے اپنے وقت کا امام, ایک ایک فن کا امام. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت تھانوی, حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مدنی, حضرت تھانوی وغیرہ, مفتی کفایت اللہ, یہ سب شاگرد تھے صف اول کے. سب جمع ہو گئے. شاگرد رہتے تو استاد کیسا ہوگا, دیکھیں استاد کیا فرماتے ہیں. تو حضرت جب باہر آئے اسٹیشن سے, تو حضرت نے سب سے پہلا جملہ یہ فرمایا تھا, الحمدللہ مصیبت میں تو گرفتار رہا لیکن معصیت میں گرفتار نہ رہا.
مصیبت میں تو مبتلا رہا ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن معصیت میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے کسی گناہ میں مبتلا نہ کیا۔ لوگ جب سیلاب آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، آدمی سمجھتا اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ نماز سے محرومی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے ذکر سے محرومی اللہ کا عذاب ہے، تلاوت سے محرومی اللہ کا عذاب ہے، قرآن کی تلاوت سے محرومی یہ اللہ کا عذاب ہے، بزرگوں کی صحبتوں سے محروم کر دیا گیا، دین کی بات سننے کا کوئی موقع اسے نہیں دیا گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لوگ اسے عذاب ہی نہیں سمجھتے۔ یہ اصل مصیبت تو وہ مصیبت ہے جو آدمی کے دین پر آئے، آدمی کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صبر جب مجھ سے کے حالات آتے ہیں تو آدمی کو صبر کرنے کا حکم ہے، فاصبر صبرا جمیلا، صبر کرو، ایسا صبر کی شکایت نہ کرو، اس لیے کہ جب دن گزر جاتے ہیں نا صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اس وقت صبر کیا جائے، زبان پر شکوے شکایت نہ لا جائے، اس لیے کہ جو امتحان لے رہا ہے وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اور سوچ سمجھ کر کے تمہارا علاج کر رہا ہے۔ اگر مصیبت نہ آئے نا ہر آدمی فرعون بن جائے، ہر آدمی فرعون بن جائے، اس کو تھوڑا جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اس کو پکڑ کر کے ہلانا پڑتا ہے، تب ہے نا آدمی کو عقل آئے گی۔ ہاں لیکن سب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو آدمی کے دین پر آئے۔ یہ مختصر باتیں تھی جو مجھے آپ کو کہنا تھا، یہ اب اور لمبی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت، انفرادی ہو اجتماعی مصیبت، اس کے لیے تدابیر کرنا، اس کے لیے بالکل قابو میں رہ کر کے جو ہے ان حالات کا بے قابو نہیں ہونا، آپے سے باہر نہیں ہونا، صبر سے کام لینا، جم جانا، ثابت قدمی سے کام لینا۔ جب آدمی بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم ہو جاتا ہے۔ جب گرم ہوگا تو اس کی دماغ میں کوئی تدبیر ہی نہیں آتی۔ صبر سے کام لینا، بالکل قابو میں رہنا، جمے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالکل آخر میں اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، آخر میں اللہ نے کہا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ایک فرمایا، اور دوسرا فرمایا بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کے ساتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو منافقوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ یہ کہنا ہے کہ میری خصوصی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو آدمی اس بات کو پہنچ گیا کہ جس آدمی کو یہ بات سمجھ، دیکھو آدمی سوچتا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا دکان ہے، یہ میری صحت ہے، اس وقت تک ہی آدمی کو یہ مغالطہ ہے۔ اس مغالطے سے جب آدمی نکل جاتا ہے نہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ حضور پر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی آتی تھی، نبی پر بھی مصیبت آتی ہے، نبی خدا نہیں ہوتا، خدا کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی خدا نہیں ہوتا، نبی انسان ہوتا ہے، اشرف المخلوقات میں سب سے بلند و بالا مقام پر وہ فائز ہوتا ہے۔ حضور پر جب چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آتی تھی یہ پڑھتے تھے انا للہ، ہم تو تمہارے غلام ہیں، تمہارے مملوک ہے، جو چاہے کرنے کا تمہیں اختیار ہے، اعتراض کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے، ہماری مصلحتوں کو ہمارے سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بعد میں زبان کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھتا ہے، استحضار کے ساتھ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جبر اللہ مصیبتہ، اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، واحسن عقبا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو ہے آپ حضرات ماسک کا اہتمام کریں، ہو سکتا ہے کہ ذمہ دار جو باہر ہیں وہ پولیس وغیرہ کے لوگ وہ آپ کو چیک بھی کریں، اس لیے ہدایات ہیں حکومت کے، اور وہ حد الامکان حد المقدور حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ آپ حضرات فاصلے کو بھی مینٹین کریں اور اس کے بعد جو ہے ماسک کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے دعاؤں کے، نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔